فضا نے اپنے دل کی بھڑاس نکال دی اور کہا کہ میں سعدی سے محبت کرتی ہوں اور وہ بہت جلد رابعہ کو طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر ارسلان نے فضا کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور کہنے لگا کہ سعدی تمہارا بہنوئی ہے اور رابعہ تمہاری سگی بہن ہے۔ اتنے میں فضا نے رو رو کر پورے گھر میں شور مچا دیا کہ شادی سے پہلے ہی ارسلان مجھ سے غلط تعلقات رکھنا چاہتا ہے اور انکار کرنے پر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ رابعہ اور فضا دونوں بہنیں تھیں اور ان کا تعلق مڈل کلاس گھرانے سے تھا۔ فضا رابعہ کی چھوٹی بہن تھی اور اس کی منگنی اس کے خالہ زاد ارسلان سے ہو چکی تھی، جسے وہ بے حد پسند کرتی تھی، جبکہ رابعہ بڑی ہونے کے باوجود ابھی تک کسی کی منکوحہ نہیں تھی۔ رابعہ ایک نہایت سلجھی ہوئی لڑکی تھی، ماں باپ کی بات ماننے والی اور دوسروں کو معاف کرنے والی، مگر فضا آزاد خیال اور پیسے سے محبت رکھنے والی لڑکی تھی۔ ایک دن رابعہ کا بہت اچھے اور امیر گھرانے سے رشتہ آیا جو ماں باپ کی رضامندی سے قبول کر لیا گیا۔ سعدی خوبصورت ہونے کے ساتھ بہت امیر کبیر لڑکا تھا۔ اس طرح رابعہ کی شادی سعدی سے طے پا گئی۔ رابعہ بے حد خوش تھی۔ سعدی کی بہن رابعہ کو بہت پسند اور مان سے اپنے بھائی کی دلہن بنا کر گھر لے گئی، مگر اپنی بہن کا گھر، اس کی شان و شوکت دیکھ کر فضا کی نظریں اپنی بہن کے شوہر کی طرف جانے لگیں۔ وہ بات بات پر ارسلان کو بے عزت کرنے لگی اور اسے یہ جتلانے لگی کہ تم سعدی کی طرح امیر نہیں ہو، مگر ارسلان اس کی باتوں کو نظر انداز کرتا اور اسے ہر حال میں خوش رکھنے کا وعدہ کرتا۔ مگر فضا نے اپنے دل میں ٹھان لی کہ وہ اپنی بہن کی جگہ لے کر رہے گی۔ رابعہ نے جب اپنی ماں کو خوشخبری سنائی کہ اب آپ نانی بننے والی ہیں، تو فضا رابعہ کا خیال رکھنے کی غرض سے اس کے گھر چلی گئی اور رات دن اس کے گھر کی مالکن بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ چونکہ رابعہ اپنے شوہر سعدی کے ساتھ اپنے سسرال میں اکیلی رہتی تھی، اس کی نند یعنی سعدی کی بہن آسٹریلیا میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ مقیم تھی۔ رابعہ کو نیند کی دوائی دینے کے بعد وہ اس کے شوہر کے ساتھ گھومنے پھرنے جانے لگی اور زیادہ سے زیادہ وقت سعدی کے ساتھ گزارنے لگی۔ سعدی بھی اس کے ساتھ وقت گزارتے گزارتے اپنی حدوں کو بھولنے لگا۔ ایک دن ارسلان نے سعدی اور فضا کو شاپنگ سینٹر سے نکلتے ہوئے دیکھ لیا۔ ارسلان نے فضا کو سمجھانے کی کوشش کی تو فضا نے اپنے دل کی بھڑاس نکال دی اور کہا کہ میں سعدی سے محبت کرتی ہوں اور وہ بہت جلد رابعہ کو طلاق دے دے گا۔ یہ سن کر ارسلان نے فضا کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ اتنے میں فضا رو رو کر پورے گھر میں شور مچانے لگی اور کہنے لگی کہ شادی سے پہلے ہی ارسلان مجھ سے غلط تعلقات رکھنا چاہتا ہے اور انکار کرنے پر مجھ پر ہاتھ اٹھاتا ہے۔ یہ سن کر فضا کے باپ نے ارسلان کے منہ پر تھپڑ مار دیا اور منگنی توڑ دی۔ ارسلان رابعہ کو خبردار کرتے ہوئے ملک چھوڑ کر چلا گیا، مگر رابعہ نے اس کی باتوں پر یقین نہ کیا۔ فضا نے آہستہ آہستہ سعدی کو اپنی محبت کے جال میں پھنسا لیا۔ اس وقت رابعہ کے قدموں تلے زمین نکل گئی جب اس نے فضا اور سعدی کی باتیں اپنے کانوں سے سن لیں اور فضا کو اس کا سامان دے کر گھر سے نکالنے کی کوشش کی، تو عین اسی وقت سعدی نے اپنی بیوی رابعہ کے منہ پر تھپڑ مار کر اسے گھر سے نکال دیا۔ یہ سب سن کر رابعہ کے باپ کو دل کا دورہ پڑا اور وہ اپنی جان سے ہاتھ دھو بیٹھا۔ اسی دوران رابعہ کے ہاں بیٹے کی پیدائش ہوئی۔ رابعہ نے سعدی کو بیٹے کے واسطے دے کر کہا، ایسا ظلم مت کرو، مگر سعدی کا دل پتھر ہو چکا تھا۔ جس دن رابعہ کو سعدی کی طرف سے تیسری طلاق موصول ہوئی، وہ اس صدمے اور بہن کے دھوکے کو برداشت نہ کر سکی تو خود کو جلا کر اپنی جان ختم کر لی۔ سعدی نے طلاق کے بعد فضا سے شادی کر لی۔ اب فضا اس گھر کی مالکن بننے کے خواب دیکھنے لگی۔ ان سب باتوں کا پتہ جب سعدی کی بہن کو چلا تو وہ سب کچھ چھوڑ کر پاکستان واپس آ گئی۔ آ کر اس نے دیکھا کہ رابعہ کی جگہ اس کی بہن فضا لے چکی ہے۔ وہ فضا کو شروع ہی سے ناپسند کرتی تھی۔ اس نے اپنے بھائی سعدی کو الگ کمرے میں بلایا اور بلا کر کہا کہ یہ تم نے کیا ظلم کیا؟
تمہارا بیٹا کہاں ہے اور تمہاری بیوی کہاں ہے؟ جب اسے معلوم ہوا کہ رابعہ بھی اس دنیا میں نہیں رہی تو وہ فوراً سے سعدی کے سسرال چلی گئی۔ وہاں جا کر اس نے روتی ہوئی ماں کو دیکھا اور اس کے ہاتھ میں اپنے خوبصورت بھتیجے کو دیکھا۔ یہ سب دیکھ کر وہ پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ وہ گھر واپس آئی اور سعدی کو بلا کر کہنے لگی، جیسا کہ تم جانتے ہو یہ سب جائیداد میری ہے، تو آج میں تمہیں اپنی ساری جائیداد سے آگ کرتی ہوں۔ تم یہ گھر اور یہ سارا بینک بیلنس چھوڑ کر یہاں سے چلے جاؤ، کیونکہ میں اس کی مالکن ہوں۔ یہ سب سن کر سعدی کہنے لگا کہ تم میری سگی بہن ہو کر میرے ساتھ ایسا کیسے کر سکتی ہو؟ جواباً اس کی بہن کہنے لگی، کیا تمہیں اپنی سگی اولاد کے ساتھ ایسا سلوک کرتے ہوئے ایک لمحے بھی خیال آیا کہ تم اس کے باپ ہو؟ تم اس کے ساتھ ایسا کیسے کر سکتے ہو؟ فضا نے یہ سب کچھ سن لیا اور وہ سعدی پر چیخنے چلانے لگی کہ میں نے تمہیں کیا سمجھا تھا اور تم کیا نکلے ہو؟ کیا یہ گھر، یہ بینک بیلنس، یہ کاروبار، کیا یہ سب کچھ تمہارا نہیں ہے؟ سعدی کہنے لگا کہ تمہارے لیے تو میں ہی کافی ہوں، میں تم سے محبت کرتا ہوں اور تمہیں ایک اچھی زندگی دے سکتا ہوں۔ فضا کہنے لگی کہ تم سے زیادہ اچھی زندگی مجھے ارسلان دے سکتا تھا، مگر اس کے پاس دولت نہیں تھی۔ سعدی یہ سن کر حیران رہ گیا اور کہنے لگا کہ کیا تم نے مجھ سے شادی میری دولت کی خاطر کی تھی؟ اس طرح دونوں کا سکون برباد ہو گیا۔ سعدی فضا کو لے کر کرائی کے مکان میں چلا گیا، جہاں وہ دن رات چیختی رہتی اور سعدی سے لڑتی جھگڑتی رہتی کہ میں اس طرح کی زندگی نہیں گزار سکتی۔ آخر سعدی نے ایک دن فضا کو طلاق دے دی اور خود ذہنی مریض بن گیا۔ وہ رابعہ کے گھر گیا، اس کے کمرے میں جہاں پر اس نے اپنی زندگی کو ختم کیا تھا۔ اپنے بیٹے کو دیکھ کر پھوٹ پھوٹ کر رونے لگا۔ رابعہ کی ماں سے معافی مانگی، مگر وہ کہنے لگی یہ تمہارا بیٹا ہے، تم جب چاہو اسے یہاں سے لے جاؤ، مگر اب تمہارے پاس کچھ نہیں رہا۔ تم نے اپنی جنت جیسی زندگی کو جہنم بنا لیا۔ اب اس کا ہر شے سے دل اٹھ گیا، وہ تنہا اور اداس رہنے لگا۔ اس کی بہن نے اس کا گھر اور سارا کاروبار دوبارہ اس کے حوالے کر دیا اور کہا کہ میں صرف تمہیں یہ احساس دلانا چاہتی تھی کہ تم نے اپنی فرشتہ صفت بیوی کو کھو کر جس کو پسند کیا ہے وہ کبھی بھی تمہاری نہیں تھی۔ فضا اپنے سابقہ منگیتر کے پاس گئی اور اس سے کہا کہ میں تم سے محبت کرتی ہوں اور دوبارہ تم سے شادی کرنا چاہتی ہوں۔ ارسلان اس وقت تک شادی کر چکا تھا اور کہنے لگا کہ جو لڑکی میری بہن جیسی اور اپنی سگی بہن کی قاتل ہو، میں کبھی اس کی طرف دیکھنا بھی پسند نہیں کروں گا۔